السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ تو کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے کوئی چیز آپ شیئر کریں. جی. استاذہ میری کزن ہے، اس کے یہاں دوسری بیٹی ہوئی تھی تو وہ 6 ماہ کی ہو کے آرگن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو اس کا 6 ماہ میں انتقال ہو گیا. جب بچی پر سکرات تھی تو میری کزن جو ہے وہ اس پاس ہی کھڑی تھی نا، کیونکہ ایک ماں کی تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں ہٹتی ہوں اس کے پاس سے. وہ گئی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا اللہ تعالیٰ میری بچی کے لیے آسانی کر دے. اور تو ماشاء اللہ رونا پیٹنا کچھ بھی نہیں. میں نے اس وقت بھی اس سے کہا تھا، میں نے کہا تمہارے پاس یہ صبر کیسے آیا؟ پھر سبحان اللہ استاذہ اس کے یہاں پچھلے ماہ تیسری بیٹی ہوئی، 4 دن میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن میں اتنا روئی تو میں نے کہا تم میں یہ صبر کہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو تو وہ صبر بھی دے دیتے ہیں. بالکل، وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. تو کہتی نہیں میں نے اللہ سے صبر مانگا تو اللہ تعالیٰ جب سب دیتا ہے تو کیا صبر نہیں دے گا؟ تو کہتی میں کوئی زبان سے شکوہ نہیں کروں گی. میں نے کہا یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. بالکل. استاذہ جیسے یہ سسٹر کہہ رہی ہیں، ایکچولی ہماری زندگی تو ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان چیزوں سے آزمائیں گے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور وہ آسانی ہمیں اس مشکل کے اندر سے ہی ملتی ہے. اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا اور اسی میں ہماری جو ہے وہ آزمائش ہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو جب ہمیں مشکلوں کے بعد آسانیاں ملتی ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم شکر بہت زیادہ ادا کرتے ہیں. جو نعمتیں ہمیں فار گرانٹیڈ ہوتی ہیں ان پہ بھول جاتے ہیں. جی بالکل. کل حضرت حاجرہ کا جو ذکر ہوا تو اس پہ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی، بیٹی اور داماد سے، کہ دیکھو پیرنٹنگ کے نا بہترین مثال ہے حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم. حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو ایسا براٹ اپ دیا. حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ آؤ خانہ کعبہ بناتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بناتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں اب میرے ساتھ چلو تو انہوں نے کہا ہاں کر لیں. انہوں نے کہا کہ قربانی کا اللہ نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کر لیں. تو یہ ماں کا ایک براٹ اپ تھا جو حضرت اسماعیل کے اندر تھا. پھر وہ میرے داماد کہنے لگے کہ ہاں ماں جو ہے نا وہ بہت اچھا پالتی ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا کیریکٹر جیسے ہی بڑے ہوئے نا فوراً سامنے آ گیا، کیونکہ سارا کانفیڈنس باپ دے گا. اسے کام پہ لگانا، اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا، وہ سارا باپ نے کرنا ہے. تو پھر ذرا خاموش ہو گیا. لیکن واقعی سارا عدل کی بات یہ نا کہ دونوں کو اپنا اپنا رول سمجھنا چاہیے. جب کھلانے پلانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی اپنے اولاد کو دے سکتا ہے تو باپ جو اچھی تربیت اپنے بچوں کو دے. جی استاذہ جی، یہ جو فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ والی بات، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، تو آئی فیل سو لائک اندر سے خوشی پھوٹ رہی تھی. اور میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا پڑھ چکے ہیں اور کیا آگے پڑھنا ہے. اور الحمدللہ وہ خوشی ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک اس کا تو کوئی مثل نہیں ہے، لیکن بہرحال زندگی میں جیسے ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کیونکہ اللہ کا ذکر بہرحال انسان کو اطمینان دیتا ہے، خوشی دیتا ہے. استاذہ یہ آیت نمبر 58 اور 59 آلویز مجھے یاد دلاتی ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں لایا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہم بیٹھے ہیں، لیکن اگر ادھر آ کے ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں گے اور ڈالروں کے پیچھے پڑ گئے. جی، کہیں پر بھی، یہاں ہو یا کہیں بھی، یعنی جہاں بھی انسان جائے اللہ کا بندہ بن کے جائے، اللہ کی اطاعت نہ بھولے. بلکہ سستی ہم کو اپنے لیے صرف اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر قناعت سب کچھ دے، مگر اللہ سے جب تک مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جی، بھی آج نہیں مانگنے ڈالتا. کی بات بھی آ رہی ہے نا، دعا کی بات. استاذہ میں اسی آیت پر غور کر رہی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، کہ زندگی میں جو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس پہ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दें तो उससे बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है, और जो नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है उस पर चलते रहने में जो है वही दौड़ में लगे रहते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा, ये जो आया नंबर 164 है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, इसमें उस वक्त जब ये मुशरिकीन को ये बताया गया तो उन्होंने ये सुन के साफ इनकार कर दिया। हम लोग अभी मानते हैं, इन सब साइंस को मानते हैं, अल्लाह ताला को भी मानते हैं, मगर बगैर सोचे समझे साथ इतनी बड़ी शिर्क करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आया, मैं पिछले दिनों अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, उसका बेटा बीमार था, तो उसके हस्बैंड मुझे कहने लगे कि आपको पता है कराची में एक कोई पीर साहब हैं और उनकी कब्र है, उन्होंने कराची को सैलाब से डूबने में बचाया हुआ है, ये लोग वहाँ बिलीव करते हैं। तो जब कल ये आया पढ़ रहे थे तो मुझे एकदम वो ख्याल आया कि हम मानते हुए भी नहीं मान रहे। बिल्कुल। सूरत यूसुफ में आता है ना कि बहुत से लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं साथ वो शिर्क भी कर रहे होते हैं।